السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے نیکیوں کی بہار۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بہت زیادہ برکتوں والی تعریفات اللہ کے لیے ہیں، جس نے نیکیوں اور اچھے کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ اس عمل سے غنی اور بے پرواہ ہے اور اسے اپنی مخلوق کی عبادت کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ وہی تو ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے اور وہی تو ہے جو نفع دیتا ہے۔ میں اسے ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی ہمیں دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے اللہ کے بندو، اسی طرح نیک اعمال کے بجا لانے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے رسولو ستھری چیزیں کھاؤ، یعنی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور الہ یعنی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا بلکہ آپ اللہ کی عبادت کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے شکر گزار بنیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اسی طرح قبیلہ قریش کو بھی عبادت کا حکم دیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اسی طرح مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وصف بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انہیں دیکھیں کہ رکوع و سجود کر رہے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، ان کی شناخت ان کے چہروں میں سجدے کا نشان ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا عظیم شرف ہے، جس شرف کو حاصل کرنے کے لیے حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی۔ فرمایا، اور تو مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے، جو بندے نے کہا سچ کہا اور ہم سب تیری عبادت کرنے والے ہیں، رواہ مسلم۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو اپنی بہترین عبادت میں پکارتے تھے، جیسے انہیں حکم دیا گیا تھا، تاکہ اللہ کی رضا وہ حاصل کر لیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رواہ ابو داود۔ اسی طرح ہر مسلمان اپنے رب سے قیام کی حالت میں یہ عہد کرتا ہے، جو کہ دن میں 17 مرتبہ بنتا ہے۔ مسلمان ہر نماز میں کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ میں خاص تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ ہی سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ چنانچہ جس شخص نے خود کو اطاعت گزاری اور اصلاح کے راستے پر چلا لیا تو اس شخص کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں میں سے، ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے وہ نوجوان بھی شامل ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیا، متفق علیہ۔ اسی طرح نیک آدمی جب دعا کرتا ہے، جب دعا مانگتا ہے
تو اسے اللہ تعالیٰ سلامتی کے قریب اور تکلیف و مصیبت سے دور کر دیتے ہیں۔ جب ایک نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے اور یہ الفاظ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سلام ہے، یہ اس کا صفاتی نام ہے، اور یہ سلام دنیا و آسمان کے جتنے نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ یہ سلام ان تمام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ متفق علیہ۔ اللہ کی عبادت واحد ایسا سبب ہے جو جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی عبادت واحد ایسا سبب ہے، واحد ایسا ذریعہ ہے جو جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نماز ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ متفق علیہ۔ اے مسلمانوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کہ ان کے لیے عبادات میں مشاکل آئیں، بلکہ اپنے انبیاء کو ان کی قوموں کی طرف انہی کی زبانوں میں بھیجا تاکہ وہ انبیاء اپنی قوم کے لوگوں کو عبادت کا طریقہ سکھا سکیں اور ان عبادات کے ذریعے لوگ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اسی لیے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ چنانچہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور سنت کے مطابق اسے بجا لاتا ہے تو اس کا یہ نیک عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اسی کی طرف سب پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں اور نیک عمل اسی کو بلند کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عظیم ہے کہ اس امت کی عمریں یعنی زندگیاں بہت ہی کم ہیں۔ عموماً ہماری زندگیاں 70 سے 80 سال کے درمیان ہیں یا 60 سے 70 کے درمیان ہیں، جس میں دن بھی ہیں اور راتیں بھی جو کہ تیزی سے گزر جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ ایسے موقع رکھے ہیں کہ اگر ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں تو پہلے گزرے ہوئے لوگ جن کی عمریں ہم سے زیادہ تھیں ان سے ہم زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ جسے دیگر تمام مہینوں پر فضیلت دی، اسی میں اپنے رسول کو مبعوث کیا، اپنی کتاب کو نازل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کئی اقسام کی عبادات و اطاعت کا حکم دیا، جس میں ایسی رات رکھی جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جس رات میں عمل 1000 مہینے کے عمل سے افضل ہے۔ یہ شرف اور فضیلت کسی اور مہینے کی نہیں بلکہ صرف اور صرف رمضان المبارک کی ہے۔ رمضان کا جو روزہ اس نیت سے رکھے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اسی ماہ میں پکارنے والا پکارتا ہے اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے رک جا۔ اس میں دل اللہ سے قریب تر ہو جاتے ہیں، نفس اپنے خالق کے لیے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اسی مہینے میں 10 بابرکت اور روشن راتیں ہیں، اسی میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام نماز مکمل کر کے چلا نہ جائے تو اس کے لیے ایک مکمل رات کی عبادت لکھ لی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ سے محفوظ فرماتا ہے اور یہ کام ہر رات کرتا ہے۔ چنانچہ رسوائی ہے پھر رسوائی ہے پھر رسوائی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان تو پا لے مگر پھر بھی اس کے گناہ معاف نہ ہوں۔ رمضان میں روزے داروں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس میں قبولیت کی گھڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، چنانچہ اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کے احکام بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے بندوں سے انتہائی قریب اور پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے۔ فرمایا اور اے نبی کریم میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں،
پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک عدل کرنے والے حکمران کی، روزے دار کی جب تک وہ روزہ افطار نہیں کر لیتا، اور مظلوم کی۔ رمضان میں نیکی کے بے شمار طریقے ہیں۔ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اسے ایک روزے دار جتنا اجر مل جاتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ بہترین صدقہ ماہ رمضان کا صدقہ ہے۔ جو حساب کتاب کے دن سے ڈرتا ہے وہ کسی بھوکے مسکین کو کھانا کھلا دے، کسی بیوہ اور یتیم کی حاجت پوری کر دے۔ اے مومنو، روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ نفس کو فرما برداری سکھائی جائے، اسے پاکیزہ کیا جائے اور اسے نافرمانی سے دور رکھا جائے۔ جس طرح مسلمان روزے کے دوران اپنے آپ کو کچھ حلال چیزوں سے بھی دور رکھتا ہے، اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روکے رکھے۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پھل ایمان اور نیک اعمال کی شکل میں نظر آتا ہے۔ جو جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا اور فضول گوئی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اسے کھانے اور پینے سے روکے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے دنوں میں سب سے بڑھ کر نیکی کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر نیکی کرنے والے تھے، متفق علیہ۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی خاص فضیلت ہے۔ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سے بڑھ کر دل کے لیے کوئی چیز نفع بخش نہیں۔ تلاوت سے انسان میں تمام قابل تعریف صفات آ جاتی ہیں، اور وہ صفات کے جن سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور اسے کمال نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تلاوت تمام برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، دور کرتی ہے، جس سے دل فساد و ہلاکت کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ غور و فکر و تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی کتنی فضیلت ہے، تو وہ سارے کام چھوڑ کر اسی میں لگ جائیں۔ اے اللہ کے بندو، شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے مستحب ہیں۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے، متفق علیہ۔ اے اللہ کے بندو، اس حدیث کے تناظر میں اگر آپ نے شعبان کے شروع میں روزے رکھے ہیں تو اب آپ کے لیے جائز ہے کہ شعبان کے آخر میں بھی روزے رکھیں۔ اسی طرح شعبان میں روزے کے علاوہ کوئی اور عبادت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو وہ ثابت نہیں، نہ ہی 15 شعبان کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ شعبان میں کسی اور رات کی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کو کسی قسم کی عبادت نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے۔ اسی لیے اے اللہ کے بندو، ہمارے نبی بہترین شریعت لے کر تشریف لائے ہیں، انہی کی شریعت پر عمل کرو، جس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور نجات بھی آپ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے، اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔